اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا رب آپ سے بات کر رہا ہے تو کیا آپ سب کچھ قربان کر دیں گے؟ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس نے اپنے رب کے حکم کے لیے اپنا گھر، اپنا ملک، اپنا بیٹا سب کچھ چھوڑ دیا۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان، ایمان، قربانی اور اللہ کی دوستی کی سب سے عظیم مثال۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق عراق کے شہر بابل سے تھا۔ اس وقت کا معاشرہ بت پرستی میں ڈوبا ہوا تھا۔ لوگ پتھر، لکڑی اور مٹی کے بتوں کو معبود مانتے تھے۔ یہاں تک کہ ان کے والد آزر بھی بت پرست تھے۔ بچپن ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سب غلط لگتا۔ وہ سوچتے کہ جو پتھر خود ہل نہیں سکتے وہ کیسے کسی کی قسمت بدل سکتے ہیں۔ ایک رات آسمان میں چمکتے ستارے کو دیکھ کر انہوں نے کہا، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب ستارہ غائب ہو گیا تو کہا، میں ڈوب جانے والوں کو رب نہیں مانتا۔ اسی طرح چاند اور سورج کو دیکھ کر بھی یہی سوچا، یہاں تک کہ انہوں نے اعلان کیا کہ میں اس رب کو مانتا ہوں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور میں کبھی شرک نہیں کروں گا۔ اور آپ کی زندگی کا اصل مشن اللہ کی وحدانیت کا پیغام دینا بن گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینا شروع کی تو وہ نرمی اور دلیل کے ساتھ ان کے سامنے سوال رکھتے، کیا یہ بت تمہاری سنتے ہیں؟ کیا یہ تمہیں نفع یا نقصان دے سکتے ہیں؟ مگر ان کا جواب خاموشی یا ہٹ دھرمی کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ یہاں تک کہ بادشاہ نمرود کے دربار میں بھی آپ نے دلائل دیے کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تم خدا ہو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ نمرود لاجواب ہو گیا، مگر قوم اپنی ضد پر قائم رہی۔ ایک دن موقع ملا جب سب لوگ میلے کے لیے شہر سے باہر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مندر میں داخل ہوئے، ہاتھ میں کلہاڑا پکڑا اور ایک ایک بت کو توڑ ڈالا۔ صرف سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے گلے میں لٹکا دیا۔ جب لوگ واپس آئے تو حیران رہ گئے۔ انہوں نے الزام لگایا، مگر آپ نے یہ کہا، یہ کام بڑے بت نے کیا ہے، اسی سے پوچھو، اگر یہ بول سکتا ہے۔ وہ بولے، یہ تو بول نہیں سکتا۔ تو آپ نے فوراً فرمایا، پھر تم ایسے بتوں کو کیوں پوجتے ہو جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے؟ اس جرأت مندانہ اقدام نے ان کے باطل عقیدے کو سب کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت شکنی کے بعد اپنی قوم کو دلیل سے لاجواب کر دیا تو ان کے دلوں میں غصہ اور ضد مزید بڑھ گئی۔ بادشاہ نمرود کے حکم پر فیصلہ ہوا کہ ابراہیم کو ایک عبرتناک انجام دیا جائے۔ لوگوں نے کئی دنوں تک خشک لکڑیاں جمع کیں، یہاں تک کہ ایک ایسی آگ جلائی گئی جس کے شعلے آسمان کو چھونے لگے، اور گرمی اتنی تھی کہ قریب جانا بھی ممکن نہ تھا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر ایک بڑی منجنیق میں رکھا تاکہ دور سے انہیں آگ میں پھینکا جا سکے۔ اس وقت بھی آپ کا دل خوف سے نہیں بلکہ اپنے رب پر یقین سے بھرا ہوا تھا۔ جیسے ہی آپ کو منجنیق سے آگ کی طرف پھینکا گیا، اللہ تعالیٰ نے فوراً حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ شعلے جو ہر چیز کو جلا دیتے تھے آپ کے لیے نرم اور روشنی بھرے ہو گئے۔ لوگ حیران اور نمرود رسوا ہو گیا، اور یہ واقعہ ہمیشہ کے لیے اس بات کی دلیل بن گیا کہ جب بندہ اپنے رب پر مکمل بھروسہ کرے تو دنیا کی سب سے بڑی آزمائش بھی
اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قوم کے مسلسل انکار اور دشمنی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہجرت کی۔ آپ مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور نومولود بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ایک سنسان وادی میں پہنچے جو بعد میں مکہ مکرمہ کہلائی۔ اس وادی میں نہ کھانے کا سامان تھا، نہ پانی اور نہ کوئی بستی۔ اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی اور بیٹے کو وہیں چھوڑا اور واپس چلے گئے۔ کچھ دن بعد پانی ختم ہو گیا اور حضرت اسماعیل پیاس سے بے چین ہو کر رونے لگے۔ حضرت ہاجرہ بے قرار ہو کر صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑتی رہیں۔ کبھی ایک پہاڑ پر چڑھ کر دیکھتی کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے یا نہیں، کبھی دوسرے پر جا کر نظر دوڑاتی۔ 7 چکر مکمل ہونے کے بعد اللہ نے ایک معجزہ کر دیا۔ حضرت اسماعیل کے قدموں کے پاس زمین سے ایک چشمہ پھوٹ نکلا۔ یہ تھا زمزم کا پانی جو آج تک بہہ رہا ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے برکت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ یہ معجزہ اس بات کی علامت ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اسے کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے اور باپ بیٹے کی محبت اپنی انتہا کو پہنچ گئی تھی، تب ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں، اس لیے آپ نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگلی صبح آپ نے بیٹے سے کہا، بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایمان اور فرمانبرداری سے جواب دیا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اسے بجا لائیں، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ دونوں باپ بیٹے قربان گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم نے بیٹے کو زمین پر لٹایا، پیشانی کے بل گرا دیا تاکہ چھری چلاتے وقت باپ کا دل نہ دکھے۔ جیسے ہی چھری چلانے لگے، اللہ نے جنت سے ایک عظیم دمبا بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی میں خانہ کعبہ کی تعمیر ایک عظیم اور بابرکت واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں تشریف لائے، جہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی زراعت۔ بعد میں اللہ کے حکم پر دونوں باپ بیٹے نے کعبہ کی بنیادیں اٹھائیں، جیسا کہ قرآن میں بیان ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما۔ اس مقدس گھر کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا اور اسے توحید کا مرکز قرار دیا گیا۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں کو حج کی دعوت دو تاکہ دنیا بھر سے لوگ یہاں آئیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی اور محنت قیامت تک یاد رکھی جائے گی، اور آج بھی مسلمان دنیا کے کونے کونے سے آ کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، جو اس عظیم تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اخلاص بھری خدمت کا روشن انجام ہے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خانہ کعبہ کی تعمیر نہ صرف ایک تاریخی واقعہ بلکہ ایمان، قربانی اور توحید کی علامت بن گئی۔ یہ مقدس گھر آج بھی
لاکھوں مسلمانوں کے دلوں کو جوڑتا ہے اور انہیں اللہ کی عبادت میں یکجا کرتا ہے۔ ہر سال حج اور عمرہ کرنے والے جب بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں تو گویا وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی محنت، اخلاص اور اللہ کی رضا کے لیے کی گئی قربانی کو زندہ کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کا حکم سب سے بڑھ کر ہے اور اس کی رضا کے لیے کی گئی محنت کا انجام ہمیشہ عزت، برکت اور دائمی یادگار کی صورت میں ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا گیا۔ ان کی پوری زندگی ایک پیغام ہے۔ ایمان صرف زبان سے نہیں بلکہ قربانی اور عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم پر چلنے والا کبھی نقصان نہیں اٹھاتا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں کیا چھوڑ سکتے ہیں؟ سوچئے، ایمان کی قیمت صرف ایمان رکھنے میں نہیں بلکہ ایمان پر چلنے میں ہے۔